زندگی 60 سال کو پہنچ گئی اور 60 سال کی زندگی میں بہت سفر کیے میں نے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، لیکن آج کا سفر ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ اور مقدس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور میرے لیے بہت ہی شاکنگ سفر ہے، کیونکہ یہاں قریب ہی رہتے ہوئے مجھے کافی ساری چیزوں کا اپنے علاقے میں پتہ نہیں تھا۔ تو چلتے ہیں سفر کی طرف انشاءاللہ۔ ہمارا سفر سالٹ رینج میں ہے، جہاں کھیوڑا کی کانیں ہیں، نمک کی، کوئلہ کی، جپسن پتھر ہے، ایک سوڈا بھی ہے اور پتھری کولا بھی ہے، بہت کچھ ہے ان پہاڑوں میں۔ اس علاقے پہ میرے اللہ کا بہت فضل ہے، بہت کرم ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے تو نہری نہیں ہے، بارشی علاقہ ہے، بارانی علاقہ ہے، تو اللہ نے شاید ہمیں اس کا عمل بدل دیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت صاحب، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ دیکھا تو بس آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، کچھ باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں سفر کے متعلق، اور کچھ باتیں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ پتہ چلیں گی کہ یہ سفر مقدس کیوں ہے۔ اپنے علاقے کے بارے میں 2-3 معلومات میں آپ کو دیتا چلوں۔ شاید بہت سے بندوں نے دیکھا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ تقریباً 24 کروڑ کے اوپر عوام ہے، تو بہت سے بندوں نے نہیں بھی دیکھا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے تو سطح سمندر سے اور باقی پنجاب سے کافی اونچا ہے، اور اس میں سب سے اونچا شہر جو ہے ہائٹ میں، وہ تلنگنگ کا شہر ہے، جو ضلع چکوال میں آتا ہے، جو کہ سطح سمندر سے 410 فٹ اونچا ہے۔ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے ضلع چکوال میں، سالٹ رینج جس کو کہتے ہیں، یہ بہت لمبا ہے۔ میرے اندازے سے یہ تقریباً کچھ 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ڈی کی شکل میں ہے۔ اس نے بلائی پنجاب کو ڈی کی شکل میں گھیرا ہوا ہے۔ بس تھوڑی سی مقامی حکومتوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مری کے بعد اس کو آپ پنجاب کا مری کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ اگر اس کو پنجاب کا مری کہا جائے تو بے نہ ہوگا۔ بہت خوبصورت صاحب، بہت خوبصورت، دیکھیں گے آپ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جی، تو یہ جو جگہ ہے، یہ میں چکوال میں کھڑا ہوں، اور یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے ضلع جہلم۔ تو یہ اوپر سے نیچے تک، یہاں سے اگر سیدھا بھی جائیں تو تقریباً 4 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگا۔ تو جیسی بھی تصویر ہے، یہ بس جو کیمرہ تھا میرے پاس، میں نے اسے لے لیا آپ کو دکھانے کے لیے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ یہ سامنے کا علاقہ جو ہے، نیچے سامنے نظر آ رہا ہے، تو یہ جہلم کا علاقہ ہے۔ اب میں چکوال کے علاقے میں جا رہا ہوں۔ یہ وہ سرخ مٹی ہے جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا کہ اس میں اسٹیل ہے، تو یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ بہت کم جگہ میں پائی جاتی ہے، جو کہ ہمارے پاس اس پہاڑی میں بہت زیادہ ہے۔ جی، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے تو اپنی محنت میں کمی نہیں چھوڑی، تو بندہ ہوں، ظاہر ہے سو کوتاہی ہو بھی سکتی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ مزہ آ رہا ہوگا آپ کو۔ دیکھیں، مجھے تو بہت سرور آ رہا ہے یہاں۔ دوسری طرف اترتے ہیں تو باقی پنجاب کو آپ اپنے کیسے کہوں اور کیا کہوں، سامنے اور نیچے دیکھتے ہیں۔
جتنا آپ کو نظر آتا ہے، جتنی آپ کی نظر کام کرتی ہے، تو سب پنجاب آپ کو نیچے نظر آئے گا، جس میں دریائے جہلم ہے اور باقی اس کے علاقے ہیں۔ جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے تو بندہ ایک دفعہ نہ بس بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور خدا کی ذات کو یاد کرتا ہے کہ واہ میرے مالک، کیا شاکار ہے تو، کتنی خوبصورت دنیا ہمارے لیے بنائی ہے تو نے۔ لیکن ہم لوگ یار بس ناشکرے ہیں، بالکل ناشکرے ہیں۔ ہم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ خدا ہمیں ہدایت دے اور ہم اس کو پہچانیں۔ دیکھیں گے آپ، اور میں نے بھی دیکھا بادلوں کو پہاڑوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے، صاحب کسی ناگن کی طرح بل کھاتے روڈ۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کوئلے کا، یہ کوئلے کی کان ہے، جو کہ میرے رب کا ہم لوگوں پہ فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے دیکھیں، یہ پتھری کوئلہ ہے۔ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے علم نہیں، لیکن اردو میں اس کو پتھری کوئلہ کہتے ہیں۔ یہ نعمتیں میرے رب نے ان پہاڑوں میں چھپا رکھی ہیں ہم انسانوں کے لیے، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے، یہ ان کانکنوں کے گھر ہیں اوپر، اور یہ پتھری کوئلہ ہے۔ بہت سے میرے بھائیوں نے نہیں دیکھا ہوگا، نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کہاں سے آتا ہے، تو چلو آج اس ذریعے سے کچھ نہ کچھ بندوں کو یہ پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھیں بادل کھیل رہے ہیں پہاڑوں کے ساتھ، ان چوٹیوں کے ساتھ۔ بہت خوبصورت منظر ہے میرے بھائی، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیں آپ اس علاقے میں آئیں اور دیکھیں، سڑک بہت پیاری ہے، سڑک کا کوئی ایشو نہیں ہے، روڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ گرینری دیکھیں آپ، بہت پیاری، بہت خوبصورت۔ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، دیکھیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عنقریب اگر خدا نے زندگی دی تو آپ کو کھیوڑے کے کانے دکھائیں گے، اور اسی علاقے میں اوپر ایک وادی ہے ہمارے پاس جسے سنس کیسر ویلی کہتے ہیں، تو وہاں جھیلیں ہیں، وہ بھی دکھائیں گے۔ کھبی کی جھیل ہے، اچھالی جھیل ہے، اور ایک نئی بنی ہے ہمارے پاس 3-4 سال پہلے، ابھی تھوڑا پانی کم ہے اس میں، اگلے دن میں گیا تھا، تو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے وہ بھی۔ پھر انشاءاللہ آپ کو اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک مندروں کا سلسلہ ہے جسے کٹاس راج کہتے ہیں۔
تو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ پھر اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک اور جگہ ہے جسے کلر کہار کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو سیر کرائیں گے، زندگی رہی تو، اگر زندگی نے وفا کی تو۔ یہ برساتی پانی تھا جو کہ کسی ساتھ والے پہاڑ سے اتر رہا ہے۔ یہاں جگہ جگہ پہ برساتی نالے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میری تو ایسی عمر نہیں کہ میں نالوں میں اتروں، لیکن اگر جوان بندہ ہو تو وہ فل انجوائے کر سکتا ہے۔ دیکھیں کتنا سرسبز و شاداب علاقہ ہے یہ، بہت خوبصورت صاحب، بہت خوبصورت۔ آئیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو۔ تو میں نے ذکر کیا تھا پیچھے کہ یہ سفر میرے لیے مقدس بھی ہے۔ کیسے مقدس ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دے، تو انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھنے والے ہیں۔ ہم اس جگہ کے ابھی قریب ہیں، آپ نظارہ کیجئے، وادیوں کا نظارہ کیجئے، میرے خدا کی شاہکاری دیکھیں، اس کی قدرت دیکھیں۔ صاحب یہ تو کیمرہ ہے نا، فل جگہ نہیں کور کر سکتا، اور دور سے دکھاؤں گا تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اتنا زیادہ، نہیں تو دکھانے والا تو اتنا تھا کہ اگر 2 دن میں ویڈیو بناتا رہوں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ بس جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مقامی حکومتوں کو تھوڑا جہلم کی حکومت کو، کیونکہ آدھی پہاڑی جہلم کے آدھے سے کم جہلم کے حصے میں اور باقی چکوال کے حصے میں، تو یہ تھوڑا سا اگر دھیان دیں ان جگہوں پہ تو یہاں لوگ آ سکتے ہیں اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، اپنا پاکستان دیکھنے کے لیے۔ تو یہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ جی، تو یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ سرپرائز ہے، اور یہی نام ہے مقدس جو میرے لیے۔ یہ راستہ جا رہا ہے حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی قبر مبارک پہ۔ اس کو 2 راستے جاتے ہیں، قبر مبارک ہے، ایک ضلع جہلم سے پنڈ دادن خان کی طرف سے، اور گاؤں کا نام ہے غریب وال گاؤں کے پیچھے ہے تقریباً 1.25 کلومیٹر۔ ہر طرف سے اس کو راستے جاتے ہیں، کسی بھی بندے سے پوچھ لیں گے تو بتا دے گا پہاڑی کی طرف۔ دوسرا راستہ جاتا ہے چکوال سے آپ چوہا موڑ سے نکلیں گے چوہا سیدن شاہ کی طرف، تو چوہا سیدن شاہ سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر پہلے ایک گاؤں ہوتا ہے سرائیں سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے کہ ہم نے اڑا بشارت کی طرف جانا ہے، تو یہ اڑا بشارت والے راستے سے ہو کے آپ یہ پہاڑی سے نیچے اتریں گے، الٹے ہاتھ پہ راستہ گھومتے تو آپ گھوم جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ حضرت حام علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ جی دوستو، یہ حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جو کہ ضلع جہلم میں واقع ہے۔ یہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ آدھی ضلع چکوال میں آتی ہے اور آدھی ضلع جہلم میں آتی ہے، تو یہ آپ کی قبر مبارک ہے جو کہ تقریباً 90 فٹ لمبی ہے، اور آپ کی عمر 530 اور 35 سال کے لگ بھگ تھی بقول مورخ، باقی اللہ عالم۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو ان کی قبر کے درشن کروا دیں، تو اس سلسلے میں آئے تھے۔ بہت لمبی قبر ہے اور کافی لمبی قبر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ ویسے یہ علاقہ بھی بہت خوبصورت ہے،
ابھی ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جس جگہ پہ مزار ہے، وہ جگہ پلین ہے، جو کہ باقی پنجاب کے ساتھ ہے، پنجاب کی زمین کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہے سامنے، یہاں سے روڈ آتا ہے جو کہ آپ کا چوہے سیدن شاہ چکوال، چوہے سیدن شاہ اڑب بشارت اور ان جگہوں سے گھوم کے آتا ہے اوپر سے، یہ اوپر کی سائڈ سے، اور یہ آدھی پہاڑی چکوال میں آتی ہے، اور اس کے بعد میں یہ باقی جہلم میں آتی ہے۔ اور بہت پیاری جگہ ہے، یہ بہت پیارا علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اور آج ویسے بھی کیونکہ بادل تھے یہاں، بلکہ ہیں ابھی بھی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اوپر ٹھنڈ تھی، لیکن جب ہم یہاں نکلے، یہاں پہنچے نیچے، تو یہاں گرمی ہے تھوڑی سی۔ تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، امید کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی جگہ پہ۔ اللہ حافظ۔ تو یہ میرے بھائی اندر سے پھر آپ کو ایک دفعہ ریویو کرا رہا ہوں۔ یہ یہاں ظاہر ہے دروازے کے باہر کھڑوں، گیٹ کے باہر کھڑوں، تو یہاں سے پوری نہیں آتی، تو جو آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت لمبی قبر ہے، تقریباً 90 فٹ ہے، اور جیسا کہ باقی عمر کے بارے میں نے ذکر کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانے کہ مورخ نے کہاں سے تاریخ لی ہے اور یہ لکھا ہے۔ بہرحال جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ پہاڑی جس کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ابھی ذرا زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ سر بہت خوبصورت، یہ سامنے راستہ جا رہا ہے، یہ جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر، تو یہ سامنے جو سینٹر میں لائن ہے تقریباً یہاں تک ہے، اوپر سے یہاں تک ہے ضلع چکوال میں، اور یہاں سے پھر یہ نیچے ضلع جہلم میں۔ تو جہلم کا علاقہ جو ہے وہ باقی پنجاب کی زمین کے تقریباً برابر ہے، اور یہ اوپر چکوال والا علاقہ جو ہے، جس کو یہ آپ کہہ سکتے کہ سالٹ رینج بھی ہے، یہ اس کو آپ سالٹ رینج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو سرگودا کی طرف سے، خوشاب اور سرگودا کی طرف سے پہاڑی آتی ہے، تو اس کو آپ کٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس میں خدا کی قدرت کے نمک پایا جاتا ہے، کوئلہ پایا جاتا ہے، اور ایک سوڈا ہے، مجھے اس کا نام کا بھی یاد نہیں ہے، اس کے بعد میں جپسن کا پتھر ہے وہ پایا جاتا ہے، اور سر بس اللہ کے خزانے چھپے ہوئے اس پہاڑ کے اندر۔ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اندر اللہ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، جو ہم انسانوں کے لیے ہیں، لیکن بہت ناشکر ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ذکر کر رہا تھا میں کہ یہ پہاڑ بھی دیکھنے والے، جب خاص کر کے اوپر سے آتے ہیں نا چکوال کی سائڈ سے، تو بشارت اور آڑا اور ان طرف سے، چوہے سیدن شاہ کی طرف سے، تو بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت اوپر سے۔ اگر ہو سکا تو میں تھوڑا بہت اسی ویڈیو میں آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔
بھی بیان کریں۔ جی دوستو، تو یہ کچھ تفصیل لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ میں زوم کروں گا کہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ اچھی طریقے سے اس کو پڑھ سکیں، اور پھر وہی گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد بھی آپ کو بہت کچھ اور اچھا دکھاتے رہیں گے، تو اس کو اسکرین شاٹ لے کے بھی آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میری طرف سے جو کوشش ہو سکی میں ضرور کروں گا۔ جی تو دوستو، یہ ان کے مزار کے سامنے یعنی ہاتھے میں ہی سمجھیے آپ، ایک بہڑ کا درخت ہے، یہ جو میں آپ ابھی دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ تو اس کا تنا جو ہے تو کم سے کم 25 فٹ سے گولائی میں زیادہ ہے۔ یہ کم سے کم 25 فٹ اگر گولائی میں ناپا جائے اس کو تو یہ زیادہ ہے۔ اللہ جانے کتنے سو سال کا ہے، لیکن بہت ہی پرانا ہے۔ تو یہ ہاتھ ہے ان کا، یہ مزار کا ہاتھ ہے، اور یہاں ایک اور پورا قبرستان ہے یہاں اوپر جا کے تھوڑا سا، جس کی قبریں مٹ چکی ہیں، ابھی کوئی قبر بیچ میں باقی ہے، یہ بالکل ساتھ میں ہے۔ تو اللہ جانے کہ یہ بھی کتنا پرانا ہے، خدا جانتا ہے۔